جہاں معاملہ منصب الوہیت میں اعانت کا ہے وہاں پیغمبر جواب دیتے ہیں. قرآن پاک میں ہر جگہ آپ کو ملے گا یا اللہ پیغمبر کی زبان سے جواب دیتا ہے. لیکن جہاں بات نبی کی عظمت اور نبی پہ الزام کی بات آتی ہے وہاں جواب خود خدا دیتا ہے. آپ ملاحظہ فرمائیں، آپ اپنے رب کے فضل سے محبوب، آپ مجنون نہیں ہیں. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، ہم نے اپنے محبوب کو نہ شعر سکھایا ہے اور نہ شاعری جیسی چیز ان کے منصب کے مطابق ہے، وہ ان کے لیے مناسب نہیں ہے. شعراء تو مختلف وادیوں میں بھٹکتے رہتے ہیں اور یہ تو صداقت ازلی کے امین بن کے جلوگر ہوئے ہیں. اسی طریقے اور الزامات ہیں. پیغمبر پہ الزام لگایا گیا ہو یا پیغمبر کی شریک زندگی ہماری عظیم ماں پر، جواب اللہ ہی دیتا ہے. کس قدر عظیم ہے سرور کائنات اپنے اللہ کی انتخاب میں، اللہ کی بارگاہ میں. ظاہر جب یہ مجنون، جب ان کو مجنون کہا جاتا رہا ہوگا تو ان کے قلب نبوت پہ کس قدر شدت کے ساتھ احساس رہا ہوگا اور ان کے دیوانوں پر. اب اللہ بطور انعام ارشاد فرما رہا ہے وَإِنَّكَ لَأَجْرًا غیر ممنون، اے محبوب آپ کے لیے ایک ایسا اجر ہے جو بھی کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. یہ ہمیشہ، آپ اندازہ اپنے چونکہ اللہ کے رسول آخری نبی ہیں، آپ کا قانون آخری قانون ہے، آپ کی کا قرآن آخری کتاب ہے، تو قیامت تک جتنے بھی اعمال خیر کیے جائیں گے ایمان اور عمل کے اعتبار سے، ہر ایک کا ثواب آپ کو عطا فرمایا جائے گا. کوئی بھی بندہ جو بھی عمل کرے گا یقیناً اس کو ثواب ملے گا. فرمایا کہ الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی طرف دعوت دینے والا ایسا ہے جیسے اس نے خود نیکی کی ہو. تو یہ کروڑوں انسان جو عقائد و جہاں کی ہدایت کے مطابق نیکیاں کر رہے ہیں، ان سب کی نیکیاں مصطفیٰ کا اجر بن رہی ہیں اور قیامت تک بنتی رہیں گی. خود ان کے اعمال کا یہ عالم ہے کہ پوری کائنات سجدہ ریز ہو جائے تو ان کے ایک سجدے کے برابر اجر حاصل نہیں کر سکتی. تو پھر پوری کائنات کے اعمال کا ثواب اگر ان کو عطا کیا جاتا ہے تو کوئی حساب ہوگا. اس لیے اللہ فرماتا ہے آپ کو کبھی نہ ختم ہونے والا اجر دیا جائے گا. اس کے بعد وہ آیت شریفہ ہے اللہ اکبر کہ پیغمبر اعظم کی حیات کے بے شمار اوراق اگر نہ ہوتے اور قرآن پاک میں ان کی سیرت طیبہ کہ جلال و جمال کی عظمتیں موجود نہ ہوتی تو یہ آیت ہی ایسی تھی کہ جس کی تشریح و تعبیر قیامت تک ہوتی رہے گی. عقائد و جہاں کی عظمت کے لیے کافی کہ اللہ فرما وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. خالق اخلاق و اعمال اپنے پیغمبر کے بارے فرما رہا ہے کہ آپ خلق عظیم کے حامل ہیں، آپ عظیم الشان اخلاق کے حامل ہیں. عظیم، آپ اندازہ فرمائیں خلق کہتے ہیں انسانی نفس کے ایک ایسے ملکہ کو کہ جو کبھی خطا کی طرف مائل بھی نہ ہو سکے، سرتاپا خیر ہی خیر ہو، یہ اس کی فطرت کا حصہ ہو. تو عقائد جہاں علیہ السلام کو تو ان کی تو تخلیق ہی اس خیر کامل پر ہوئی ہے کہ جن کے جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے ان کے اخلاق کو خلق عظیم سے تعبیر کیا گیا. دنیا میں ہر صاحب خلق خلیق کہا جائے گا، لیکن خلق عظیم سے اللہ نے کسی اور کو یاد نہیں فرمایا ہے.
اس کی وجہ کیا ہے کہ آقائے دو جہاں حضور سید عالم سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کہ اخلاق حسنہ کا یہ عالم ہے، اس قدر احاطہ کیے ہوئے ہیں انسانی زندگی اور معاشرے اور سوسائٹی کا کہ کوئی ایسا گوشہ حیات نہیں ہے جس کے بارے میں ان کی اخلاقی قدریں اور اخلاقی تعلیمات موجود نہ ہوں۔ وہ انسان کی معاشرتی زندگی ہو، فیملی لائف ہو، اس کی مدنی زندگی ہو، اس کی سیاسی زندگی ہو، اس کی کاروباری زندگی ہو، معیشت کی زندگی ہو یا معاش کی زندگی ہو، معاملات ہوں، کوئی بھی ایسا گوشہ حیات نہیں ہے جس کا احاطہ خلق مصطفیٰ نے نہ کر رکھا ہو حدیث کی روشنی میں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کے خلق پاک کے بارے میں پوچھا گیا تھا، تو ایک ایسا جواب ہے قسم خدا کی قربان جائیے، وہ فرماتی ہیں کانا خلق القرآن، ایسا گویا کہہ رہے ہیں یہ سوال کرنے والے، کیا تو نے سرور کائنات محمد عربی کے اخلاق حسنہ کو قرآن میں دیکھنے کی کوشش نہیں کی ہے؟ الحمد کے الف سے لے کے والناس کے سین تک پورا قرآن تصویر اخلاق مصطفیٰ اور تصویر کردار مصطفیٰ ہے۔ قرآن ہے ان کا خلق پاک، جس کا مفہوم یہ قرآن پاک نے جس کو کرنے کا حکم دیا ہے اللہ کے نبی کی زندگی اس کا بہترین نمونہ موجود ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور جس سے روکا ہے اس کے لیے بہترین نمونہ موجود ہے۔ پورے قرآن پاک پہ عامل ہے سرکار کی سیرت، گویا قرآن بولتا قرآن ہے اور نبی کی قرآن مجسم ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں، اس طرح سے گویا اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کی سیرت کو بھی محفوظ کر لیا ہے قیامت تک کے لیے۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس فرمان کے مطابق، کیوں؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن عظیم کو نافذ کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ذرا قرآن کا پرجلال انداز تو دیکھیے اور اسلوب بیان، انا ہم نے، نحن یقیناً ہم ہی نے، نزلنا باب تنزیل سے نازل فرمایا الذکر معرفہ قرآن عظیم کو، وانا اور بلا شبہ ہم لہو یقیناً اس کے لحافظون یقیناً حفاظت کرنے والے ہیں۔ واللہ العظیم اتنی تاکیدات جمع کر دی گئی ہیں کہ ان کا ترجمہ کسی زبان میں بیان ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ دنیا میں کتابیں، آسمانی کتابیں چمڑوں پہ لکھی گئیں، تختیوں پہ لکھی گئیں، چھال پہ لکھی گئی، اوراق پہ لکھی گئیں، پتھروں پہ لکھی گئیں، مٹا دی گئیں، لیکن قرآن روز اول سے حفاظ کے دلوں پہ لکھا جا رہا ہے جو کبھی مٹا نہیں جا سکتا ہے۔ اسے فرمایا لحافظون، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ لحافظون میں ذات الہی کا کنایہ بتا رہا ہے کہ حفاظ کے ذریعے قرآن پاک قیامت تک محفوظ کر لیا گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے قرآن نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جناب عائشہ کہتی ہیں کہ ان کا اخلاق تو قرآن ہے، تو گویا کہ جناب عائشہ پاک کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق ان کا اخلاق قرآن ہے اور قرآن کی حفاظت کرنے والا اللہ ہے، تو گویا سیرت رسول کی حفاظت کرنے والا بھی اللہ ہی ہے قرآن کی شکل میں۔ اب آپ اندازہ فرمائیں اور غور کریں کہ قرآن پاک کو محفوظ کرنے والے صحابہ کرام تھے جو ایک ایک آیت کو اپنے سینے محفوظ کر لیتے تھے۔ 70 صحابہ تو ایک مقام پہ شہید کیے گئے ہیں، دھوکے سے، تاریخ پڑھیے آپ۔ مگر خلق رسول کا عالم یہ ہے کہ 70 صحابہ سے لے کے 400 صحابہ تک اہل صفہ میں بیٹھے رہتے تھے جو سرکار کی ہر ادا کو نقل کرتے تھے۔